وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان علیانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی اور ناکامی کو وفاقی حکومت کے مستقبل کے حوالے سے بھی دیکھا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ تحریک ناکام ہو گئی تو مستقبل قریب میں عمران خان حکومت بھی مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ لیکن اگر جام کمال اپنی کرسی بچانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر وفاقی حکومت کو بھی فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان علیانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے انجام سے ملکی سیاست کے درجہ حرارت کا تعین ہوگا اور معلوم ہو سکے گا کہ قومی سطح پر تصادم کی موجودہ صورتحال کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر جام کمال خان 25 اکتوبر کو تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جان لیا جائے گا کہ ابھی ملک میں وسیع تر سیاسی تبدیلی کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کرنے کا اشارہ موصول نہیں ہوا۔ یہ پیغام اسلام آباد کے مقیم کو بھی مل جائے گا اور اس کے خلاف احتجاج کے لیے سڑکوں پر آنے والی اپوزیشن جماعتیں بھی اس اشارے کو سمجھ کر اس کے مطابق حکمت عملی ترتیب دینا شروع کر دیں گی۔ البتہ جام کمال کے خلاف تحریک کامیاب ہونے کی صورت میں پنجاب سے لے کر اسلام آباد تک خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں گی اور کسی نادیدہ طوفان کا انتظار شروع ہو جائے گا۔ سیاسی پنڈتوں کا کہنا ہے کہ 25 اکتوبر کو بلوچستان اسمبلی میں سامنے آنے والا فیصلہ یہ تعین کر دے گا کہ وزیر اعظم عمران خان اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے پاس ناکارہ لوہے کو سونا بنانے کا جو پارس موجود تھا، کیا وہ اب بھی کارآمد ہے یا بوجود اپنی صلاحیت کھو چکا ہے۔ اگر جمہوری عمل اور سیاسی اصول کی بنیاد پر دیکھا جائے تو 65 رکنی صوبائی اسمبلی کے 33 اراکین نے وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر دستخط کیے ہیں۔ یہ تحریک منظور ہونے کے آئینی تقاضے جو بھی ہوں، اراکین اسمبلی کے اعتماد کی بنیاد پر وزارت اعلیٰ کے عہدے پر فائز شخص کو اس تحریک کے پیش ہوتے ہی اخلاقی طور پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، لیکن پاکستان کے سیاسی کلچر میں اخلاقیات ناپید ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر جام کمال بدستور خود کو اکثریت کا منتخب کردہ لیڈر سمجھتے ہیں تو انہیں ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ تاہم وزیر اعلیٰ بلوچستان اور مرکز میں ان کے سیاسی پشت پناہ اس مرحلے پر ایسا کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی بجائے آئندہ چند روز کے دوران سرکاری وسائل کی بندربانٹ اور عہدوں کا لالچ دے کر ان لوگوں کا منہ بند کرنے کی کوشش کی جائے گی جو وزیر اعلیٰ کو فارغ کر کے کسی دوسرے راستے سے اپنے لیے زیادہ سہولتیں اور مواقع حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ اس میں کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ مقتدرہ کی جانب سے ملک کے سیاسی نقش میں کیسا رنگ بھرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ بلوچستان کی سیاست کے حوالے سے دو پہلو انتہائی اہم ہیں۔ ایک، وہاں پر بااثر خاندانوں اور وڈیروں کو ترقیاتی منصوبوں کے نام پر اربوں روپے فراہم کیے جاتے ہیں۔ یہ وسائل کبھی عوامی بہبود کے منصوبوں پر صرف نہیں ہوتے، لیکن سیاسی وفاداری کو یقینی بنانے کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ اسی لیے نہ بلوچستان کے عوام کی شکایتیں ختم ہوتی ہیں اور نہ ہی قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود وہاں بنیادی سہولتیں فراہم ہو سکی ہیں۔ تاہم اکثر اوقات مقامی ابن الوقت سیاستدانوں کی جانب سے عوام کو رجھانے کے لیے ایک طرف انتظامی اصول کے لیے فوج کے سامنے ڈٹ جانے کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے، یا پھر وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو عوامی جذبات کی ترجمانی کی صورت میں پیش کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ جغرافیہ اور وسائل کے اعتبار سے ملک کے سب سے بڑے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹے صوبے کی سیاست کا دوسرا اہم پہلو وہاں کے معاملات پر اسٹیبلشمنٹ کا مکمل کنٹرول ہے۔ بلوچستان کے عوام کی نمائندگی صرف ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو کسی نہ کسی طرح سے سرکاری پالیسیوں اور جمہوریت کے مقابلے میں قومی مفاد کے ترجمان بننے کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر اس وفاداری کا عوضانہ اربوں روپے کی سیاسی رشوت کی صورت میں وصول کر کے اس وقت تک حکومت کا حصہ بنے رہتے ہیں جب تک تبدیلی کی کسی نئی ہوا کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ صوبائی سیاستدانوں اور وڈیروں کو علم ہے کہ یہ ہوا کس رخ سے چلتی ہے اور کس طرف جاتی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ سیاسی ہوا کی درست سمت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ 25 اکتوبر کو اسی رخ کا تعین ہوگا۔ جام کمال خان علیانی اگر تحریک عدم اعتماد کی صورت میں اراکین اسمبلی کی اکثریت کے تحریری اعلان ناراضی کے باوجود تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جان لیا جائے گا کہ ابھی ملک میں وسیع تر سیاسی تبدیلی کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کرنے کا اشارہ موصول نہیں ہوا۔ یہ پیغام اسلام آباد کے مقیم کو بھی مل جائے گا اور اس کے خلاف احتجاج کے لیے سڑکوں پر آنے والی اپوزیشن جماعتیں بھی اس اشارے کو سمجھ کر اس کے مطابق نئی حکمت عملی ترتیب دینا شروع کر دیں گے۔ البتہ تحریک کامیاب ہونے کی صورت میں پنجاب سے لے کر اسلام آباد تک خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں گی اور کسی نادیدہ طوفان کا انتظار شروع ہو جائے گا۔ عام طور سے یہ طوفان اقتدار پر فائز کسی سیاستدان کی قربانی کا سبب بنتا ہے۔ علیانی کی روانگی کے ساتھ ہی سیاسی قربانیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ کوئٹہ کی صوبائی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے مستقبل کا فیصلہ ہونے تک ISI کے سربراہ کی تقرری کا معاملہ بھی طے ہو چکا ہوگا۔ بہرحال جام کمال خان علیانی کی روانگی خطرے کی گھنٹی ہوگی۔ اس کے بعد فوری پنجاب اسمبلی یا قومی اسمبلی میں کوئی ہلچل نہ بھی دیکھی گئی
تو اس کا انتظار شروع ہو جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے سر پر ہما کا سایہ نہیں ہے اور سیاست میں انہیں خود اپنے برتے پر دان تیز کیے اپوزیشن لیڈروں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ کسی ممکنہ عدم اعتماد یا پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ سے بچنے کے لیے مڈ ٹرم انتخابات کا اعلان ایک متبادل ہو سکتا ہے۔ تاہم ملک کو درپیش معاشی اور سلامتی اندیشوں کی وجہ سے کسی غیر متوقع متبادل کو نظر انداز کرنا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ پاکستانی سیاست کے کھلاڑی ان ہتھ کنڈوں اور مقتدرہ کے اہداف سے بھی باخبر ہیں۔ اس سب کے باوجود کچھ خوشگمان عسکری قیادت سے ہی یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ملکی سیاست میں مہروں کی اکھاڑ پچھاڑ میں شدید ناکامی کے بعد اب اس کھیل کو بند کر دے گی اور آئینی طریقہ کار کے مطابق سیاستدانوں کو معاملات طے کرنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ یہ انہونی تو پتہ نہیں، لیکن پاکستان کی 70 برس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسی توقع باندھنا دانش مندی نہیں ہوگی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔